الشتاء وانقطع الرجاء وزاغت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلام البصر يا هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين ممکن حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پڑھیے بلند آواز اس سے بلند اگر ممکن ہو تو اس سے بلند صلوات آج کی صف عزا اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند علم سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو بہت شکریہ مہربانی سب سے پہلے اپنی طرف سے اس اجتماع کی طرف سے میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس گستاخ کی اور ہر گستاخ کی زمانے کے چلن میں جس جس کی بھی آواز آل محمد سے بلند ہوئی ہے میں ان سب کی مذمت کرتا ہوں اور آج کے دور میں بھی جو جہاں جہاں پر بھی توہین آل محمد کر رہا ہے اللہ لعنت کرے اس پر ہم پرامن قوم ہیں پرامن ہیں مگر مایوس نہیں کیونکہ پردہ غیب میں ہمارا امام موجود ہے امام غیبت میں ہے امامت غیبت میں نہیں اور یہ یقین ہے ہمیں کہ جو اپنے رخ سے جب وہ پردہ غیبت ہٹائے گا تو جو زمین پہ چل رہے ہوں گے ان سے بھی حساب لے گا اور جو زمین کے نیچے ہیں انہیں بھی نکال کے حساب لے گا بہت شکریہ بڑی مہربانی
4 مصروں سے میں آج کی گفتگو کا آغاز کروں. دیکھنا میری طرف ہے محترم، تھوڑا وقت ہے اور تھوڑے وقت میں مجھے زیادہ پڑھنا. ہم آدمی ہیں، ہم سے یہ وعدہ خدا کا ہے. جی بسم اللہ. جی ہاں، ہم آدمی ہیں، ہم سے یہ وعدہ خدا کا ہے. مصر آپ پہنچے تو پھر بولیے گا داد کی مجھے کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں. آپ کے چہروں کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ آپ متوجہ ہیں. ہم آدمی ہیں، ہم سے یہ وعدہ خدا کا ہے، مر بھی گئے تو قبر میں رہنا ہے چین سے. اور کہہ دو یزیدیوں سے کہ غازی کو غیب میں لڑنے کی مل گئی ہے اجازت حسین سے. جی بسم اللہ. آپ بہت جی بہت سلامت رہیں. جی میں لاکھ بار پڑھتا ہوں. ہم آدمی ہیں، ہم سے یہ وعدہ خدا کا ہے، مر بھی گئے تو قبر میں، دیکھنا بھائی میری طرف، مر بھی گئے تو قبر میں رہنا ہے چین سے. اور کہہ دو یزیدیوں سے کہ غازی کو غیب میں لڑنے کی مل گئی ہے. اب سن اتنا اچھا رہے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے میں 4 مصرے اور پڑھ دوں. آپ مجھے شعر سننے والے چہرے نظر آ رہے ہیں. کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن. آنے والے آئیں گے، بیٹھنے والے بیٹھیں گے، جانے والے جائیں گے. آپ سنیں، بس وقت ختم ہونے والا ہے. کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اب جو آواز بچ گئی وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی. اس آواز کو یہاں استعمال کرنا. کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن. تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے. جیو سلامت ہو، آباد ہو آپ کی زندگی. کبھی نبضیں، بسم اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن. جنگ ہے، زرخیز زمین ہے، مصرع ضائع ہونے کا خدشہ نہیں. لیکن پھر بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ توجہ رکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ معمول سے ہٹ کے مصرع ہو اور آپ توجہ نہ کر سکے. کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن. تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے. اور حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہیج. نا یہاں پہ مجھے روکنا ہے. حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہیج. یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں ہے. اب بولے ہو بھائی، یہ مصرع بولنے والا مل کے بولو بھائی، مل کے بولو حیدری. حسن یوسف کے، جی بسم اللہ. بہت شکریہ، نوازش یہ گلانے سے. حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہیج. یہ قانون تو غیبت ابھی آغاز میں ہے. یہاں 2 مصرے مجھے جناب ساگر صدیقی صاحب کیا. سر ہلائیں گے تو بھی میں پڑھوں گا، بولیں گے میں تو بھی پڑھوں گا. مجھ سے کہتی ہیں زمانے کی ہوائیں ساگر. سلوات پڑھنے بلند آواز سے، باواز بلند سلوات پڑھیں. آئیے بسم اللہ. جی بسم اللہ. پڑھو مصرع جی، اجازت ہے مالک. مجھ سے کہتی ہیں زمانے کی، کسی کتاب میں ضیائیں لکھا ہے، کسی میں ہوائیں لکھا ہے. مجھ سے کہتی ہیں زمانے کی ضیائیں ساگر، ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا. آپ جیئے، آپ سلامت، آپ کی زندگی. جی بسم اللہ. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. جی بسم اللہ. میں پھر پڑھتا ہوں. جناب ساگر صدیقی صاحب فرما رہے ہیں، مجھ سے کہتی ہیں زمانے کی ضیائیں ساگر،
توجہ ہے نا؟ مجھ سے کہتی ہیں زمانے کی ضیائیں ساغر ایک بار اور زمانے میں. بندے سمجھتے ہیں فٹ پاتھ پر پڑا ہوا فقیر تھا، اسے کیا پتا. مجھے لگتا ہے اس نے میرے امام کا خطبہ کہیں پڑھ لیا کہ جس میں میرے مولا فرماتے ہیں جب میرا بیٹا ظہور کرے گا تو کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے پوری دنیا تک آواز پہنچائے گا، آؤ جس نے محمد دیکھنا ہے مجھے دیکھ لو، جس نے علی دیکھنا ہے. جی بسم اللہ، آباد رہے، سلامت آپ کی زندگی. آپ جی سلامت رہیں. یہاں پہ الگ صاحب آپ مصرے سنیے. سبا اکبر آبادی میرا معمول ہے کہ جس کے مصرے ہوں میں اس کا نام لے کر. بھونکتے ہیں بندے وارث زماں پر، بھونکتے رہیں. یہ بات میری مخدومہ نے بھی فدق کے مقدمے میں فرمائی تھی. شہزادی نے فرمایا تھا کہ وقت کے ناکے پہ بیٹھ اسے دوڑا، جب تیرا ناکہ تھک جائے گا تب میرا بیٹا آ کے تیرے ناکے کی لگام میں ہاتھ ڈال کے پوچھے گا کیوں چھینا تھا دادی کا ہاتھ. یہ بات سمجھ رہا ہے؟ وہ ذرا بولے آپ جی سلامت رہے. انکار کرتے ہیں وجود امام کہ وجود امام ہے نہیں. یہ خطبہ ہے شہزادی کا جو میری مخدومہ نے پڑھا تھا. میرا دل چاہ رہا ہے میں اس میں سے دو فکرے اور پڑھ دوں. شہزادی فرماتی ہیں کہ تم جوہڑوں میں رکا ہوا پانی پیتے تھے، تم جوہڑوں میں رکا ہوا پانی پیتے تھے، صحراؤں میں پڑا ہوا مردار کھاتے تھے. ہم نے تمہیں مذہبیہ کھانا سکھایا، تم میں نکاح کی رسم نہیں تھی، ہم نے تمہیں نکاح کرنا سکھایا. تمہیں حلال کھانے کی عادت نہیں تھی، ہم نے تمہیں حلال کھانا سکھایا. شہزادی فرماتی پھر میرے بابا نے اعلان نبوت کر لیا، لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر جنگیں ہوتی تھی، مشکلیں بنتی تھی. جب مشکل بنتی تھی میرا علی میدان میں جاتا تھا، مشکل کو حل کر کے آتا تھا. اور شہزادی فرماتی ہے مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ایک بہت بڑا دیو قامت انسان میدان میں آ کے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا محمد جسے جنت میں جانے کی خواہش ہے اسے بھیج. اس وقت تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے تھے، اس وقت بھی علی اٹھے تھے، اٹھ کے میدان کی جانب چلے تھے. اور جب علی گئے تھے تو تمہارے ہونٹ دوسرے کے کان سے لگ گئے تھے اور تم کہہ رہے تھے آج میدان میں بڑا بہادر کھڑا ہے، آج علی بچ کے نہیں آئے گا. اور جب علی عمر ابن عبد ود کو مٹی میں ملا کے اللہ کا غرور بن کے مٹی پہ چلا تھا، اس وقت تم سارے کھڑے ہو کے علی کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے غریبوں کے بچے عید کا چاند دیکھ رہے ہیں. آپ دیجئے سلامت جیسے غریبوں کے بچے عید کا چاند دیکھتے. یہ میری مخدومہ کا خطبہ. لوگ وجود صاحب العصر سے انکار کریں. ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، کوئی بولے نہ بولے، فکرہ سارے دن ساری رات کا بڑا ہے. ان کا وجود ہے تو وجود ہے، ان کا وجود ہے تو وجود ہے. میں دو مصرے اور نہ پڑھ دوں گا، پھر سبا اکبر آبادی صاحب کے مصرے پڑھوں. روز بندے کہتے ہیں آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے. تو میں دعا کرنے والوں سے کہتا ہوں دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے، دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے، ظہور ہو گیا اگر تو تاب کس کے پاس ہے. دعا ضرور کر مگر جی بسم اللہ یہ پوچھ لے کر. حوالے تو بندے مانگتے رہتے، دینے چاہیے حوالے، لیکن میں حوالے نہیں دیتا. دو مصرے اور پڑھوں پھر سبا اکبر آبادی صاحب کے 6 مصرے پڑھوں. حساب جس کا نہیں بے حساب اس میں ہے. میں تو آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کر کے مصرے پڑھوں. حساب جس کا نہیں
بے حساب اس میں ہے، علی کتاب میں کب ہے؟ کتاب اس میں ہے۔ حساب جس کا نہیں، یہ بسم اللہ، بہت شکریہ، حساب جس کا نہیں، بے حساب اس میں ہے، علی کتاب میں کب ہے؟ کتاب اس میں ہے۔ اور جو بندے وجود کا انکار کر رہے ہیں ان سے جناب صبا اکبر آبادی صاحب نے کہا تھا، گل کی شمیم، بیٹے دیکھ ادھر، میں بیٹے خوش ہو لیکن دیکھ، خوش ہو کے ادھر دیکھ، ادھر دیکھ چاند، ادھر دیکھ، ہر بچہ ماں کا چاند ہوتا، تو بھی چاند ہے۔ گل کی شمیم عطر فشاں کہاں ہے وہ؟ اب شمیم کے معنی بتاؤں، چلیں جنہیں نہیں معلوم انہیں بتا دیتا ہوں، خوشبو۔ اب خوشبو سے سمجھ نہیں آئے گا جو خوشبو کو خوشبو کہتا ہوں۔ ہاں، گل کی شمیم عطر فشاں کہاں ہے وہ؟ باد نسیم صبحی رواں ہے کہاں ہے وہ؟ پنہاں تمہارے جسم میں جان ہے کہاں ہے وہ؟ خلا کے دو جہاں بھی نہاں ہے کہاں ہے وہ؟ کہتے ہو آج قائم آل ابا نہیں، کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں؟ آپ جیے سلامت، کہتے ہو آج، جی بسم اللہ، قائم آل ابا نہیں۔ یا علی، جی بسم اللہ، کہتے ہو آج قائم آل ابا نہیں، کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں۔ دعا کیا کرو کہ وہ رخ سے حجاب غیبت ہٹائیں، میرے مالک تشریف لائیں، اور ایک بار آ کے امت سے پوچھیں جو میرے دادا کی حویلی میں نہیں چلتی تھی، وہ 9 میل پیدل کیوں چلتی؟ موسم سخت ہے لیکن بڑا انتظام ہے، اور اگر پسینہ آ بھی جائے نا تو پسینہ صاف کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ کھلے ہیں۔ مضمون والی خراسان کی شہادت کا وہ پڑے گا جو اخیر میں پڑے گا، لیکن جب ان بادشاہوں کے تابوت آیا کریں تو ہجوم نہ کیا کرو، رستہ دیا کرو، کیونکہ یہ تابوت ان کے ہیں جن کی دادیوں کو لوگ 9 گھنٹے رستہ نہیں دیتے تھے۔ آپ کی آئے کی آواز بلند ہوئی، مجھے خیرات مل گئی۔ بندے کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں رونا، تو ہمارا ایک کام کر، اس کے بعد ہم نہیں ہوں گے، صرف ایک کام کر۔ کوئی شیعہ ماتم نہیں کرے گا، کوئی روئے گا نہیں، ایک کام کر دے، اور وہ کام صرف یہ ہے کہ ہمیں پوری کائنات میں حسین کی بیٹی کے سوا کوئی 3 سال کی ضعیفہ دکھا۔ خالص گریہ، ہر بندے کی آئے بلند ہوئی۔ بڑی زخمی تھی شہزادی، سر اٹھاؤ بھائی، ابو طالب کی بیٹیوں میں سے سب سے پہلے زخمی ہونے والی شہزادی،
حسین کے سینے پہ سونے والی 3.5 سال کی شہزادی، نام سکینہ نہیں تھا، نام فاطمہ تھا، حسین سکینہ کہتے تھے۔ میں علی رضا جی یہ فقرہ کہوں اور اس کے بعد نہ پڑھوں تو مصائب یہاں پہ کافی ہے۔ نام فاطمہ تھا، حسین سکینہ کہتے تھے، حسین سکینہ کہتے رہے اور مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے رہے۔ جی بسم اللہ سے جاؤ، آباد رہے، نہیں چاہیے تھا کہ آوازیں بلند ہو گئی، خیرات مل گئی، حصہ مل گیا۔ کتنی زخمی تھی، تیری جوانی سلامت رہے، کتنی زخمی تھی، سر زخمی تھا، میں پھر کہتا بزرگ ہے، سفید داڑھی والا ہے، تعمیل حکم کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں فکرہ پھر کہو، نام فاطمہ تھا، حسین سکینہ کہتے تھے، حسین سکینہ کہتے رہے لیکن مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے رہے۔ میں بتا رہا ہوں کتنی زخمی تھی، سر زخمی تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں سر زخمی تھا، گلا زخمی تھا، کان زخمی تھے، کلائیاں زخمی تھی۔ جو بندہ ابھی تک ہائے نہیں کر سکا وہ فکرہ سن لے، پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی۔ فواد نام شاہ جی، گیلانی صاحب، سجاد شاہ جی اجازت دیں، ملک علی رضا میں شہزادی کا ایک زخم اور پڑھ دوں۔ بابا جی انیس شاہ جی، شہزادی کے ہونٹ زخمی تھے۔ جنگ والوں آپ پتہ نہیں کیسے سنیں گے، انہیں جب میں نے کہا ہونٹ زخمی تھے، میں نہ پڑھتا کوئی ماتمی سوال کر دے کہ شہزادی کے ہونٹ کیسے زخمی تھے، بڑے آرام سے پڑھوں گا مصائب، میں نے فضائل چھوڑا اس لیے۔ جب کسی بھائی کے، کسی بہن کے بھائی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو سارے رشتہ داروں سے پہلے بہن کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کانٹا میں نکالوں۔ وہ کوئی سوئی ڈھونڈتی ہے، اپنی گود میں بھائی کا پاؤں رکھتی ہے، بڑے آرام سے نکالتی ہے۔ بھئیہ میں سوئی سے کانٹا نکالنے لگی ہوں، درد ہوا تو مجھے بتانا، میں وہاں چھوڑ دوں گی، ہاتھ سے کانٹا نکالتی ہوں۔ وہ بہن ننگے پیر چلنے والے بھائی کے کانٹے کیسے نکالتی تھی جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے؟ جسے سمجھ نہیں آئی اسے سمجھا دوں، آسان کر دوں۔ جب سجاد سفر میں بیٹھتے تھے، یہ جیسے آپ بیٹھے ایسے نہیں بیٹھ سکتے تھے کیونکہ کمر سے لے کے پیر تک زنجیر نہیں تھی، ادھر بھی سلاخ تھی ادھر بھی سلاخ تھی، پاؤں اکٹھے نہیں ہوتے تھے۔ سجاد پاؤں یوں رکھتے تھے، سامنے 3.5 سال کی بہن بیٹھتی تھی، شہزادی کی نظر سجاد کے پیروں کے تلووں پہ پڑتی، سکینہ اپنی جگہ سے اٹھ کے سجاد کے پیروں کے بوسے بھی لیتی تھی۔ میں بسم اللہ کروں، سلامت رہو، آباد رہو، بڑی پیاری عبادت کرو۔ میں نے ایک فکرہ کہا، بہت بڑا مصائب خان میرے بات موجود ہے کہ ابو طالب کی بیٹیوں میں سے، علی کی بیٹیوں میں سے سب سے پہلے زخمی ہونے والی شہزادی یہی شہزادی، آخری سجدے کے وقت بہن 70 قدم پہ تھی، بیٹی بالکل قریب، سر اٹھاؤ اور میں تمہیں بتاؤں کہ شہزادی اور بابا کے درمیان فاصلہ کتنا تھا۔ بیٹی اور باپ کے درمیان شمر کے ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ وہ ہاتھ کبھی بیٹی کی طرف جاتا تھا، کبھی بابا کی طرف جاتا تھا، بیٹی کی طرف جاتا، بیٹی زخمی ہو جاتی،
میں بسم اللہ کروں، بابا کی طرف جاتا، بابا زخمی ہو جاتا، شہزادی سب سے پہلے زخمی ہوئی۔ ایک فکر پڑھ کے میں ممبر دے رہا ہوں بھائی جان، پہلی ضرب چلی تو سکینہ پاس تھی، لیکن ضرب چلنے سے پہلے ملک علی رضا ہوا کچھ ایسا تھا کہ 3.5 سال کی بطول کا برقع پھٹ گیا تھا۔ میں تو مصائب ایسے ہی پڑھتا ہوں، قاتل کا ہاتھ اٹھا، شہزادی کا برقع پھٹ گیا۔ پہلی ضرب چلی، آدم چلے گئے، سکینہ رہی۔ دوسری ضرب چلی، ادریس چلے گئے، شہزادی کھڑی گئی۔ تیسری ضرب چلی، یعقوب اور یوسف چلے گئے۔ چوتھی ضرب چلی، سلیمان داؤد چلے گئے۔ پانچویں ضرب چلی، مریم اور عیسیٰ چلے گئے۔ چھٹی ضرب چلی کہ ابراہیم نے ہاجرہ سے کہا چل یہ عوریں ہم عوریں۔ آٹھویں ضرب چلی، سنو کہ عزیزانو، اس وقت جبرائیل آواز دے کے کہتا اللہ عرش کے روزن بند کر، ایک فکرہ مسائف کا مجھے اور پڑھنا ہے، اللہ تو جان، تیرا حسین جانے، حسین کی سکینہ جانے۔ عرش کے روزن بند ہوئے۔ عزیزانو جب نامی ضرب چلی ہے نا، میں فکرہ کہوں گا ایک لفظ اگر تیری سمجھ میں آ گیا ساری رات عبادت کے لیے کافی ہوگا۔ جب نامی ضرب چلی پھر بیٹی بھی کھڑی نہیں رہی، پھر فرات کے کنارے کنارے وہاں آئی جہاں بچا ہوا غازی پڑا تھا۔ میں فکرہ پڑھ گئے وہ آپ سمجھے ہی نہیں، وہاں آئی جہاں بچا ہوا غازی پڑا تھا۔ آگے چاچا کے سینے پہ سر رکھ کے آواز دے کے کہتے چاچا اس نے تیرے بھائی کو بڑھاوا۔ شہزادی آپ کو سلامت رکھے۔ جب شہزادی پلٹ کے آئی نا 13 ضربیں چل گئی تھی، اشارہ میں نے نہیں کرنا، سمجھنا تم نے خود ہے۔ جب شہزادی پلٹ کے آئی تو 13 ضربیں چل گئی تھی۔ قاتل مقتول کا سر لے کے جا رہا تھا، میں اشارہ نہیں کروں گا کہ اس نے سر اٹھایا کیسے تھا، مادمی سمجھ جائیں گے ہائے کر لیں گے۔ اس نے اٹھایا کچھ ایسے کہ بیٹی کو چولی پھیلانا پڑ گئی۔ آواز دے کے کہتی ایسے نہ اٹھا، میری چولی میں رکھ دے، میں خیمے میں نہیں لے جاؤں گی، وہاں چھوڑاؤں گی جہاں تو سیادت الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علیہم۔ سامعین محترم، انشاءاللہ عشرہ محرم الحرام مرکزی امام بارگاہ شیعہ مولوی جنگ صدر ملک پاکستان معروف مسئلہ